الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى الجبال كيف نصبت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. راست راہ کے گرامی قدر حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بہنوں اور بچوں، ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت کی قدرت قاہرہ و کاملہ کی تمام ثبوت اور دستاویزات ایک ایک چیز میں موجود ہیں. ہماری اپنی ذات اور ہمارے اطراف میں پھیلی ہوئی وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے استعمال کے لیے پیدا فرمائے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے ہم سے پہلے پیدا فرمائے ہیں اور ہمیں لا کر بسایا، اور یہ چیزیں بھی ہمارے سپرد میں عنایت فرما دی. کہ انسان لے لو، کام کرو، ضروریات پورے کرو. بیماری آئی، شفا میں نے رکھ لی ہے. بھوک پیاس ہے تو اس کے اسباب بھی ہیں توڑنے کے. تھکاوٹ ہے تو اس کے لیے متبادل اسباب فراہم کر دیے ہیں. آپ کی قوت کے اسباب جسم کے اندر موجود ہیں. تھک گئے، ہار گئے، بہت بری حالت ہو گئی، سو جائیے، 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے آرام کیجئے، دوبارہ چست چالا. اللہ نے خودکاری نظام کے تحت اس جسم کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود بخود چارج کر لیتا ہے. تو پھر کہتے ہو کہ اللہ نہیں ہے تو مجھے دکھا دو، یہ کرو وہ کرو. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ اپنے سے ہٹ کر دیکھ لو کہ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. ان پہاڑیوں کی کارستانیاں تو سمجھ لو نا. ان کو بھی اللہ رب العزت نے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے. اور پھر انسان کو دیکھ لیں کہ ہر دور اور ہر زمانے کے انسان نے اپنے دستیاب وسائل سے اور اپنی صلاحیتوں سے اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کیا. اس دور کے انسان زمین کے آخری تہ تک پہنچ سکتا، کوشش کر سکتا ہے. پہاڑیوں کے اندر یہ دیکھ لینا، وہاں پہاڑیوں میں صرف پتھر یا مٹی یا اسی طرح کی چیزیں تو نہیں، انواع و اقسام کی اور بھی پتھر قیمتی قسم کے، سنگ مرمر ہے، مروارد ہے، عقیق ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان کے، وہ بھی پتھر ہیں، وہ بھی پہاڑیوں میں ہیں، وہ بھی زمین کے اندر ہیں. ان کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو دکھا دی مناظر، آپ کو دکھا دیے حقائق، تاکہ انسان سمجھ جاؤ اور زندگی کے اہداف حاصل کرو. زندگی کا ہدف صرف یہ نہیں ہے کہ زندہ ہو گئے نا، دنیا میں آ گئے نا، رہائش کی کیا ترتیب ہوگی، کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا، رہنے سہنے کا کیا انتظام ہوگا. یہ تمام انتظامات ہو چکے ہیں میرے بھائی. یہ سوچ لو کہ اللہ کی بندگی کا جو ہدف اور معیار ہے اسے کیسے پایا جائے. ویسے عبرت کی بات چاہیے تو پھر آسمان آپ نے دیکھ لی، آپ نے
حیوانات میں سے وہ طاقتور ترین اہلی حیوان دیکھ لی، پالتو جانور دیکھ لی، جو طاقت میں کتنی طاقت، کتنی قوت، کتنی بردباری دی اللہ رب العزت نے صرف آپ کی غلامی کے لیے۔ جو بھی دے دو کھا جاتا ہے، کوئی ناز نخرہ نہیں، کوئی بھی بوجھ لا دو انکار نہیں کرتا۔ شراب لا دو گے یا قرآن کریم کے نسخے لا دو گے، اس پر بھی اسے اعتراض نہیں۔ اعتراض تو مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے کہ اللہ کے پیدا کیے وسائل کو ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ تو پہاڑیوں کے اندر پانیوں کا چشمہ، پانی کا لائن کون جا کر کے وہاں سیدھا کر لیتا ہے، اور ان پتھروں کو اور چٹانوں کو اس سلیقے سے کون سجا کے رکھ لیتا ہے، اور ان کی چوٹیوں پر کون درختیں اگاتا ہے اور ان درختوں کو پانی پلاتا ہے، ان کی خیر خبرگیری کرتا ہے، ان پر انواع و اقسام کے چرند پرند کا بسیرا بنا کر آپ کی خوشی اور تفنن طبع کی سامان پیدا کرتا ہے۔ اے بنی آدم کہاں جا رہے ہو؟ تو سوچ لو اور سمجھ لو حقائق اور دقائق، اور حقیقت یہی ہے کہ جس ذات کی تم منکر ہو اس ذات کی انکار اتنی آسان بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سرگردان مت کرو اے بنی آدم۔ سیدھا اور آسان راستہ اللہ کی بندگی ہے، اور اللہ رب العزت کی بندگی اور جو حقائق ہیں، جو دل میں توہمات آ جاتے ہیں، خیالات آ جاتے ہیں، یہ کیوں، یہ کیا، وہ کیا، جو کبھی کبھار انسان کے حدود سے باہر چلے جاتے ہیں، ان کو دفع کر دو، ان کو دفن کر دو، ان کے جواب قیامت کے دن آپ کو ملیں گے۔ آپ نہیں تھے تو کیا تھا دنیا، نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ اپنا سوچ لو۔ آپ بظاہر تو نہیں تھے، کسی کے علم میں بھی نہیں تھے، کسی کے اختیار میں بھی نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت کی قبضہ قدرت میں بھی تھے اور اللہ کے علم میں بھی تھے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اس لیے یہ عبرت کی بات ہے، عبرت کا مقام ہے۔ ان پہاڑیوں کے اندر جو وسائل ہیں، ان کے اوپر جو وسائل ہیں، ان کی خوبصورتی ہے، ان کا حسن ہے، درختیں ہیں، پانی ہے، حیوانات ہیں، آپ کے لیے، تاکہ آپ کو زمین کے اوپر رہتے ہوئے تنہائی اور اجنبیت محسوس نہ ہو۔ یہ سب آپ کو پکار رہے ہوتے ہیں جب چلے جاتے ہو جنگلوں میں، پہاڑیوں میں، کسی ایک خودرو درخت کی ایک ٹہنی پر ایک چھوٹا سا پرندہ آوازیں دیتا ہوا ملے گا، حیرت نہیں ہوگی؟ اس کی آواز اور اس کے انداز اور اس کے حسن اور اس کی جاذبیت دے کر اللہ رب العزت کی قدرت پر تعجب نہیں ہوگی؟ ایمان تازہ نہیں ہوگا؟ پروانوں کو دیکھ لو، تتلیوں کو دیکھ لو، ان کی حسن دیکھ لو، ان پر نقش و نگار دیکھ لو، کون ہے اتنی مزے کے ساتھ، اتنی دقت کے ساتھ ان کو بنانے والا اور پھر آپ کو دکھانے والا؟ کون ہوتے ہو اے بنی آدم؟ تو کیا حیثیت ہے تمہاری؟ اللہ نے اپنے مرضی سے، اپنے رضا سے، اپنے مہربانی سے پیدا فرمایا، اپنے وسائل اختیار میں دے دیے، اپنے بہترین برگزیدہ انسانوں کو تمہاری ہدایت کے لیے مبعوث فرما دی، اور وعدہ بھی دے دیا کہ دیکھو بنی آدم، اختیارات کی بات ہے، صحیح استعمال کرو گے بہترین مواقع ملیں گے، بہترین ترقیات کی چانسز ہیں، ایسی سلطنت ملے گی کہ تم میں سے ہر ایک انسان کی سلطنت عرضھا کعرض السماوات والارض، کہ ان کی جنت کا ایک پلاٹ اتنے چھوڑے ہوں گے جتنے آسمانوں اور زمینوں کو ملا کر، ایک آدمی کی ملکیت ہوگی، اس پر اس کی حاکمیت ہوگی، اور وہ بھی ہمیشہ۔ وسائل آپ کے اختیار میں ہوں گے ہمیشہ، لذائذ آپ کے اختیار میں ہوں گے ہمیشہ۔ اس لیے اپنا بھلا سوچ لو، اور انسان کا بھلا اسی میں ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کے لیے ہمیشہ چست و چالاک رہے، اور اللہ کی نافرمانی سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھا کرے۔
آج کی نشست انہی باتوں پر مکمل ہو گیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو سیدھا رستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ثابت قدم رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو مقصد زندگی بنا لیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول